وکیل مخالف نے میری خواہش کی ادھوری تکمیل کی تھی۔ آئندہ پیشی پر انکوائری افسر نواز نیازی تو موجود تھا، مگر جنرل منیجر جمیل قریشی ندار تھا۔ اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آج سرکاری وکیل مقتول کے دونوں بچوں کو بھی گواہی کے لیے لے آیا تھا۔ جج نے کرسی انصاف سنبھالی تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ استغاثہ کی جانب سے سب سے پہلے آج مقتول کے بچوں 13 سالہ نازش اور 10 سالہ عدیل کو باری باری گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ دونوں کے بیانات میں ایسی کوئی خاص بات موجود نہیں تھی جسے احاطہ تحریر میں لانا ضروری ہو، اس لیے میں ان کے بیانات اور ان پر ہونے والی ہلکی پھلکی جرح کا ذکر گول کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ ان دونوں بچوں سے میں نے باری باری ایک ہی اہم سوال پوچھا تھا اور ان کا جواب بھی یکساں تھا، یعنی ان کے ڈیڈی مقتول فرید عباسی جب سے بیمار پڑے تھے اس وقت سے انہوں نے بالائی منزل پر آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہر وقت زیریں منزل پر واقع اپنے بیڈ روم میں ہی رہتے تھے۔ انکوائری افسر نواز نیازی ایک صحت مند و توانا شخص تھا۔ اس نے خاصی فربا مونچھیں پال رکھی تھی جو اس کے سرخ و سفید چہرے پر بڑی شاندار دکھائی دیتی ہوئی۔ اس کی عمر کم و بیش 32 سال رہی ہوگی۔ وہ گواہی دینے کے لیے کٹہرے میں آیا۔ اس کا بیان بصورت چالان پہلے ہی عدالت میں داخل کیا جا چکا تھا۔ میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد جرح کے لیے آگے بڑھا۔ انکوائری افسر صاحب، میں نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، کیا میں تفتیشی افسر بھی کہہ سکتا ہوں؟ وہ مسکرایا اور بولا، وکیل صاحب، آپ مجھے انکوائری افسر کہیں یا تفتیشی افسر IO کہیں یا سب انسپکٹر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے آپ چاہیں تو مجھے میرے نام سے بھی مخاطب کر سکتے ہیں۔ آپ کو میرا نام تو معلوم ہی ہوگا، نواز نیازی۔ بالکل درست۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ میں نے پوچھا، نیازی صاحب، کیا جائے واردات پر ضابطے کی کارروائی آپ ہی نے کی تھی؟ جی ہاں۔ میں نے پوچھا، مشیر نامہ تیار کرتے وقت آپ نے موقع واردات یعنی مقتول کے بیڈ روم کی ایک ایک چیز کا خیال خاص طور پر رکھا ہوگا؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے جناب، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ یہ سب تو ہمارے فرائض کا حصہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، نیازی صاحب، آپ کے تیار کردہ وقوعہ کے نقشے کے مطابق مقتول فرید عباسی کی لاش اس کے بیڈ روم کے عین وسط میں پائی گئی تھی، کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ حقیقت یہی ہے، اور نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس مقتول کے بیڈ پر موجود تھا۔ بالکل جناب، مذکورہ بیڈ کمرے کی مشرقی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے، اس نے جواب دیا۔ میں آہستہ آہستہ عام سے سوالات پوچھ کر اسے خاص الخاص سوالات کی طرف لا رہا تھا۔ میں نے استفسار کیا، نیازی صاحب، کیا یہ بھی صحیح ہے کہ آلہ قتل یعنی 32 بور کا دیسی ساخت ریوالور آپ کو بیڈ روم کی شمالی دیوار کے پاس پڑا ہوا ملا تھا؟ میں نے وقوعہ کے نقشے میں یہی درج کیا تھا۔ میں نے کہا، آپ نے وقوعہ کے نقشے میں یہ بھی درج کیا ہے کہ جب آپ موقع واردات پر پہنچے تو مقتول اپنے بیڈ روم کے عین وسط میں چت پڑا ہوا تھا اور زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ آپ یہ سوال پہلے بھی کر چکے ہیں، وہ جذبز ہو کر بولا، اور میں اس سوال کا جواب بھی دے چکا ہوں۔ یعنی آپ کا جواب اب بھی وہی ہے جو آپ پہلے دے چکے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے کہا، اور جیسا کہ آپ مشیر نامے میں تحریر کر چکے ہیں، سانچ کو آنچ نہیں۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، آپ 1000 مرتبہ بھی پوچھیں گے تو میں یہی جواب دوں گا، اور وہ اس لیے کہ یہی حقیقت ہے۔ میں نے سوالات کا زاویہ تھوڑا سا تبدیل کر دیا اور پوچھا، IO صاحب، آپ نے اپنے پیش کردہ چالان میں میرے موکل پر جو دفعات عائد کی ہیں، آپ کو ان کے اطلاق کا یقین ہے؟ جناب، اتنا قانون تو ہم نے بھی پڑھ رکھا ہے۔ اس کے لہجے میں ناگواری شامل تھی۔ میں نے پوچھا، آپ نے دفعہ 448 کس سلسلے میں عائد کی ہے؟ اس کی طرف سے جواب آیا، مداخلت بے جا بے خانہ۔ اور دفعہ 302؟ جناب، یہ تو ایسی دفعہ ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ وہ بیزار کن لہجے میں بولا، بچہ جانتا ہے کہ یہ دفعہ قتل عمد کے سلسلے میں لگائی جاتی ہے۔ دفعہ 382 کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، یہ دفعہ سرقہ کے ارتکاب کے دوران میں ضرر پہنچانے یا ہلاک کرنے کی غرض سے
اپنے پاس آتشیں اسلحہ رکھنے کے ضمن میں لگائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص حامد دوسرے شخص ماجد کے قبضے میں موجود مال کے سرقہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس سرقہ کا ارتکاب کرتے ہوئے حامد نے اپنے کپڑوں کے نیچے ایک بھرا ہوا پستول یا ریوالور یا کوئی بھی آتشیں اسلحہ اس غرض سے چھپا رکھا ہے کہ اگر ماجد سرقہ کے دوران میں مزاحمت کرے تو اور ضرر پہنچائے یا ہلاک کرے تو اس صورت میں حامد نے دفعہ 1382 میں تعریف شدہ جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ واقعی آپ نے قانون پڑھ رکھا ہے۔ میں نے ایسے ظاہر کیا جیسے میں اس کی معلومات سے کافی متاثر ہوا ہوں۔ در حقیقت میرے ان سوالات کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ میں ایک غیر محسوس طریقے سے تفتیشی افسر کو اپنی جرح کی کسوٹی پر گھس رہا تھا۔ اہم سوال تو میں بعد میں اچانک پوچھنے والا تھا۔ میں نے اپنا کھیل جاری رکھتے ہوئے پوچھا، نیازی صاحب اب لگے ہاتھ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے میرے موکل پر دفعہ 379 کس خوشی میں عائد کی ہے؟ ہمیں کسی پر خواہ مخواہ دفعات عائد کرنے کی خوشی نہیں ہوتی جناب، اس نے ناراض لہجے میں جواب دیا۔ اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے ملزم پر دفعہ 379 سرقہ از خانہ آباد کے سلسلہ میں عائد کی ہے۔ سرقہ کی تعریف کریں گے جناب؟ وہ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا، سرقہ چوری کو کہتے ہیں اور مال مسروقہ وہ چیز مال مسروقہ کہلائے گی جو کوئی چور چوری کر کے لے جاتا ہے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اس عدالت میں زیر سماعت کیس میں نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس مال مسروقہ کہلائے گا۔ جی ہاں، یہ مال مسروقہ ہی کہلائے گا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ پولیس مال مسروقہ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ پولیس فوری طور پر مال مسروقہ پر قبضہ کر لیتی ہے، تفتیشی افسر نواز نیازی نے کہا، اور بوقت ضرورت بطور ثبوت اسے عدالت میں پیش کرتی ہے۔ آپ نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اس میں کیا شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، میں نے کہا۔ پھر سوالات کا رخ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، نیازی صاحب آلہ قتل کی ملکیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آلہ قتل ایک غیر قانونی بغیر لائسنس کا ہتھیار ہے، اس نے جواب دیا، اور یہ ملزم ہی کی ملکیت ہے۔ کیا ملزم نے اس کی ملکیت کا اقبال کیا ہے؟ تفتیش کے دوران میں تو اس نے قبول کر لیا تھا، لیکن بعد میں وہ اپنے بیان سے منحرف ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، تفتیش کے دوران تو بظور تشدد بھی کچھ بھی منوایا جا سکتا ہے، ہم نے ملزم پر کوئی تشدد نہیں کیا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کے جسم میں داخل ہونے والی تینوں گولیاں اسی ریوالور سے چلائی گئی تھیں جو بحیثیت آلہ قتل آپ کے قبضے میں آیا تھا۔ کیا آپ نے یہ تصدیق کرنے کی زحمت کی تھی کہ آیا واقعی وہ ریوالور ملزم نے ہی چلایا تھا؟ جی ہاں، ہم نے فنگر پرنٹس کا موازنہ ان نشانات سے کیا تھا جو ریوالور کے دستے اور ٹریگر پر پائے گئے تھے۔ اپنی بات ختم کر کے انکوائری افسر نے فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے ملزم کے ہاتھوں کا پیرافن ٹیسٹ کرایا تھا؟ پیرافن ایک سیر شدہ ہائیڈرو کاربن ہے جو پیٹرول کو صاف کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بے بو، بے رنگ اور چکنے مادے کی شکل میں ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص آتشی ہتھیار استعمال کرتا ہے تو بارود کے ذرات اس کے ہاتھ یا ہاتھوں پر چپک جاتے ہیں، جنہیں پیرافن ٹیسٹ کے ذریعے بخوبی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تفتیشی افسر کا جواب میرے حسب توقع تھا۔ ہم نے پیرافن ٹیسٹ کروانا ضروری نہیں سمجھا، جبکہ یہ بہت ضروری تھا۔ جناب کمال کرتے ہیں آپ بھی، وہ تعجب خیز لہجے میں بولا۔ آلہ قتل پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات مل گئے تھے، پھر پیرافن ٹیسٹ کی کیا ضرورت تھی؟ نیز یہ کہ ملزم موقع پر گرفتار ہو گیا تھا، اس کے بعد تو کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ میں نے کہا، بعض اوقات آنکھوں دیکھی حقیقت بھی بعد ازاں غلط ثابت ہو جاتی ہے، اور یہاں تک فنگر پرنٹس کا تعلق ہے ان میں بھی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ جناب امریکہ جیسے ملک میں بھی فنگر پرنٹس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ اپنی معلومات سے مجھے مرعوب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ دنیا میں کسی شخص کا فنگر پرنٹ کسی دوسرے شخص سے نہیں ملتا۔ میں نے فنگر پرنٹس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا۔ پھر آپ کس دھوکے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، فنگر پرنٹس رپورٹ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ریوالور کے دستے اور بریف کیس کے ہینڈل پر ایک ہی شخص کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے تھے، اور وہ نشانات ملزم کی انگلیوں کے تھے۔
تفتیشی افسر قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، اور یہی ہونا نہیں چاہیے تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ریوالور کے دستے اور بریف کیس کے ہینڈل پر کسی ایک ہی شخص کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملنا چاہیے تھے۔ پھر اس نے تیز لہجے میں سوال کیا، پھر یہ کہ ان دونوں مقامات پر دو مختلف اشخاص کی انگلیوں کے نشانات ملنا چاہیے تھے، یا پھر کسی ایک ہی ایسے شخص کی انگلیوں کے نشانات ملنا چاہیے تھے، یا جو اس کیس کا ملزم اور میرا موکل آصف علی نہیں ہوتا؟ آپ عجیب الجھی باتیں کر رہے ہیں، تفتیشی افسر نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ وکیل سرکار کو فوری طور پر مداخلت کا موقع مل گیا۔ اس نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں نے تو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ میرے فاضل دوست معاملات کو الجھانے کے ماہر ہیں۔ اب ایک نمونہ آپ کے سامنے ہے۔ آلہ قتل اور مسروقہ بریف کیس پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات کی تصدیق ہو چکی ہے، لیکن پتہ نہیں وکیل صفائی اب کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سچ عدالت کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے، اس سچ میں جھوٹ کی آمیزش کی گئی ہے، میں نے تیز لہجے میں کہا، بلکہ در حقیقت جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ کیا آپ اپنی بات کو ثابت کر سکتے ہیں؟ جج میری جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے کہا، بالکل جناب، میں اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنے پاس مضبوط دلائل رکھتا ہوں۔ جج نے مجھے وہ دلائل پیش کرنے کی ہدایت کی۔ میں نے کہا، یور آنر، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول فرید عباسی کی موت دل میں لگنے والی گولی سے واقع ہوئی تھی۔ مذکورہ گولی دیگر دو گولیوں کے ساتھ جس ریوالور سے چلائی گئی تھی، اس ریوالور کے کیمیائی تجزیے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ وہی ریوالور تھا جو پولیس کو موقع واردات سے ملا تھا۔ مذکورہ ریوالور اور مسروقہ بریف کیس کے ہینڈل پر میرے موکل کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ میں نے ذرا توقف کیا، پھر سلسلہ دلالت کو جاری کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ میرا موکل ہی قاتل ہے، تو پھر اس کی انگلیوں کے نشانات صرف ریوالور پر ملنا چاہیے تھے اور بریف کیس کا ہینڈل؟ جج نے سوال کیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، بریف کیس کے ہینڈل پر استغاثہ کے گواہ اور مقتول کے گھریلو ملازم فدا حسین کی انگلیوں کے نشانات پائے جانا چاہیے تھے۔ وہ کیسے؟ میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا، جناب عالی، گواہ فدا حسین نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ ملزم کو بے ہوش کرنے کے بعد جب اس نے اس کے جسم کے مختلف حصوں پر ٹھوکریں برسائیں تو بریف کیس ملزم کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ملزم کو ایک خالی بیڈ روم میں بند کرنے کے بعد جب گواہ اس سانحے کی اطلاع دینے بالائی منزل کی جانب روانہ ہونے لگا تو اس نے بریف کیس کو راہداری سے اٹھا کر مقتول کے بیڈ روم میں عین اس کے بیڈ کے اوپر رکھ دیا تھا۔ میں نے جب گواہ سے سوال کیا کہ اس نے بریف کیس کو کس طرح مقتول کی خوابگاہ میں پہنچایا تھا تو اس کا جواب بڑا واضح تھا، میں نے اسے ہینڈل سے پکڑا تھا۔ جناب عالی، گواہ کے یہ الفاظ، میں نے اسے ہینڈل سے پکڑا تھا، عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہیں اور ایک کھلی حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ پھر میں نے باری باری وکیل استغاثہ اور تفتیشی افسر کی جانب دیکھتے ہوئے ان دونوں سے سوال کیا، بریف کیس کے ہینڈل کو سب سے آخر میں چھونے والا گواہ فدا حسین کا ہاتھ تھا۔ ہاں، یہ تو ممکن تھا کہ فدا حسین کی انگلیوں کے نشانات ملزم کی انگلیوں کے نشانات پر اوور لیپ ہو جاتے، لیکن یہ کسی بھی طور ممکن نہیں تھا کہ بریف کیس کے ہینڈل پر فدا حسین کی انگلیوں کے نشانات ہی نہ بنتے۔ آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ ممکن ہے گواہ نے گلوز وغیرہ پہن رکھے ہوں، تفتیشی افسر نے کمزور جواز پیش کیا۔ وکیل استغاثہ نے اس کی مدد کرنا چاہی۔ ان دنوں خاصا سرد موسم تھا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، لگتا ہے جب آپ عدالت میں آتے ہیں تو اپنا دماغ کہیں اور چھوڑ آتے ہیں، یا پھر آپ کی سماعت کمزور ہو چکی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اگر آپ حضرات نے پوری توجہ
توجہ سے عدالتی کارروائی کو سنا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ گواہ فدا حسین نے میرے ایک سوال کے جواب میں بڑے واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ جب اس نے بریف کیس کو ہینڈل سے پکڑ کر مقتول کے بیڈ روم میں پہنچایا تو اس وقت وہ ننگے ہاتھ تھا۔ پھر میں نے جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، عدالت کے ریکارڈ پر گواہ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ موجود ہے اور گواہ نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد کہا تھا۔ میرے موقف کی تصدیق کے لیے عدالت کی اب تک کارروائی کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ That's all your honor۔ جج کافی دیر تک اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، شاید وہ میرے پیش کردہ دلائل کی تصدیق کر رہا تھا۔ وہ اثباتی انداز میں وقفے وقفے سے سر کو ہلاتا بھی جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے مطمئن انداز میں سر اٹھایا اور سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، بیگ صاحب کے موقف کی تصدیق ہو گئی ہے، اب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے جواب دینے سے پہلے تفتیشی افسر کی جانب دیکھا اور بغلیں جھانک کر رہ گیا۔ میں نے اس زرعی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، میرے فاضل دوست اس سوال کا کیا جواب دیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ میرے موکل کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پھانسا گیا ہے۔ اس نے فرید عباسی کو قتل کیا ہے اور نہ ہی کسی بریف کیس کو چرانے کی کوشش کی ہے، بلکہ وہ تو ایک نیکی کر کے عذاب میں پھنس گیا ہے۔ اس کی تفصیلات معزز عدالت کے علم میں ملزم کے بیان کی صورت میں لائی جا چکی ہیں۔ میں ایک بار پھر استدعا کرتا ہوں کہ میرے موکل کی درخواست ضمانت منظور کی جائے اور پولیس کو تاکید کی جائے کہ وہ حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کرے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کا آخری گواہ اور مقتول کی دوا ساز کمپنی کا جنرل منیجر جمیل قریشی گزشتہ پیشی کی طرح پھر غائب تھا۔ وکیل استغاثہ نے اس کی جانب سے میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کر دیا تھا۔ جج نے میری رضامندی کے بعد میرے موکل پر جرا کی اجازت دے دی۔ وکیل استغاثہ خاصی دیر تک گھما پھرا کر ملزم آصف علی سے سوالات کرتا رہا۔ کبھی اس کا لہجہ سخت ہو جاتا تو کبھی تلخ۔ در حقیقت وہ اپنی خفت مٹا رہا تھا۔ میں نے بری عدالت میں اسے جس بری طرح ناک آؤٹ کیا تھا وہ اس شکست کو فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے موکل نے جج کے روبرو جو بیان دیا تھا اس میں وہی باتیں تھیں جو وہ پہلے ہی مجھے بتا چکا تھا۔ وہ چونکہ سچا تھا اور سچ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا، اس لیے وہ وکیل مخالف کی جرا سے ذرا نہ گھبرایا اور اس کے سوال کا بڑا تسلی بخش جواب دیتا رہا۔ نتیجے کے طور پر وکیل استغاثہ اسے ہراساں کرنے میں ناکامیاب رہا۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو میں نے محسوس کیا کہ سب انسپکٹر نواز نیازی مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں نے دانستہ اپنے قدم سست کر دیے۔ تاثر یہی دیا جیسے میں نوازش علی سے باتیں کرتے ہوئے سست روی سے چل رہا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ سب انسپکٹر میرے قریب آ کر بولا، بیگ صاحب، گزشتہ پیشی پر آپ نے بڑی زبردست جرا کی تھی۔ میں نے کہا، میں اسے اپنی تعریف سمجھوں یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا، یہ صدق صد تعریف ہے جناب، وہ بھی اپنے حریف کے منہ سے۔ حریف کے منہ سے تعریفی کلمات ہی تو کمال کی بات ہوتی ہے جناب۔ میں نے کہا، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ کی کارکردگی نے واقعی مجھے متاثر کیا ہے۔ آپ کی جرا نے حقیقی معنوں میں مجھے بوکھلا دیا تھا۔ ویسے ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانے تو بھائی آپ نے اب اتنی تعریف کر دی ہے کہ برا ماننے والی بات پر بھی مسکرانا پڑے گا۔ میں نے خوش دلی سے کہا۔ وہ بولا، آپ غلط پروفیشن پر چلے گئے ہیں، تو کیا مجھے گنڈیریوں کا ٹھیلا لگانا چاہیے تھا؟ میں نے مزاح کے رنگ میں کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا جناب۔ پھر کیا مطلب تھا میرے خیر خواہ صاحب؟ تفتیشی افسر نواز نیازی نے کہا، آپ کو ہمارے محکمے میں ہونا چاہیے تھا، آپ دوسروں کو نروس کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ میں نے کہا، واہ بھائی، یہ خوب کہی آپ نے۔ اب وہ بات بھی بتا دیں جس کے لیے آپ نے یہ لمبی چوڑی تمہید باندھی ہے۔ آپ میری نیت پر شک کر رہے ہیں؟ وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولا، سچ ہے وکیل حضرات، پولیس والوں پر کبھی بھروسہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا، آپ اس روایت کو غلط ثابت کر دیں، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ پھر تو مجبوری ہے، میں نے کہا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ جلدی سے بولا، بیگ صاحب، آپ کی جرا سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ
کہ آپ کو کسی اور شخص پر قاتل ہونے کا شبہ ہے۔ بھئی آپ شبے کی بات کرتے ہیں، میں نے اسے گھورا۔ میں تو یقین کامل رکھتا ہوں کہ میرا موکل بے گناہ ہے۔ فرید عباسی کو کسی اور نے قتل کیا ہے، آصف علی کو تو محض قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ آپ کی نظر میں قاتل کون ہو سکتا ہے؟ قاتل پر نظر رکھنا آپ کا کام ہے سب انسپکٹر صاحب، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اور ہاں، میں مخالف پارٹی سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ بعض اوقات ہنسی مذاق میں بھی کام کی کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے۔ وہ خاصا مایوس نظر آنے لگا۔ میں اس کی مایوسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے موکل کے والد نواز علی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں استغاثہ کا آخری گواہ جنرل منیجر آف عباسی لیبارٹریز کھڑا تھا۔ وہ اپنا طولانی بیان قلم بند کروا چکا تھا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے آگے بڑھا۔ جمیل قریشی کے بیان میں زیادہ تر باتیں غیر متعلق اور رسمی سی تھیں۔ وکیل استغاثہ نے سوال کیا، جمیل صاحب، وقوعہ کے روز جب آپ اپنے باس کے گھر پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ گھر کے تمام افراد زیریں منزل پر عباسی صاحب کے بیڈ روم میں جمع ہیں۔ جمیل قریشی نے جواب دیا۔ وہ وہاں کیوں جمع تھے؟ جمیل قریشی نے جواب دیا۔ گھریلو ملازم فدا حسین کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ عباسی صاحب کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ ظاہر سی بات ہے، میں نے فوری طور پر اس صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے پولیس کو فون کر دیا اور پولیس نے آ کر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اسی نوعیت کے 2-4 سوالات اور پوچھے، پھر اپنے لیے مخصوص سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا، گویا اس نے اپنی جیرا کے فرائض پورے کر دیے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر جمیل قریشی والے کٹہرے کے پاس آیا، پھر جج سے اجازت لے کر جیرا کا آغاز کیا۔ میں نے دوستانہ اور ہمدردانہ لہجے میں جمیل قریشی سے استفسار کیا، جمیل قریشی صاحب، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا کرم ہے۔ کیا ہو گیا تھا؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا، میرا مطلب ہے آپ کی طبیعت کو کیا ہو گیا تھا؟ کیا میں آپ کے سوال کا جواب دینے کا پابند ہوں؟ بالکل نہیں جناب، میں نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ گزشتہ پیشی پر آپ کی جانب سے بیماری کا سرٹیفکیٹ داخل کیا گیا تھا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں نے آپ کی خیریت دریافت کر لی۔ آپ کو اس مزاج پرسی پر کوئی اعتراض ہو تو بھلے میرے سوال کا جواب نہ دیں۔ آپ مسلمان ہیں نا؟ وہ جلدی سے بولا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ پھر قدرے نرم لہجے میں بتایا کہ اسے دل کی کچھ تکلیف ہو گئی تھی۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے سوال کیا، جمیل قریشی صاحب، کیا میں سہولت اور آسانی کے لیے آپ کو صرف قریشی صاحب کہہ سکتا ہوں؟ بصد شوق وہ زیر لب مسکرایا۔ میں نے کہا، قریشی صاحب، عباسی لیبارٹریز میں کام کرتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، کم و بیش 8 سال۔ میں نے پوچھا، مذکورہ دوا ساز کمپنی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اس نے بتایا، عباسی لیبارٹریز فیکٹری سائٹ کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ ایک مقامی فارماسیوٹیکل کمپنی ہے۔ ہم سرکاری ہسپتالوں کو ادویہ فراہم کرتے ہیں۔ آپ کی رہائش کس جگہ؟ نارتھ میں۔ نارتھ کراچی یا نارتھ ناظم آباد؟ نارتھ ناظم آباد۔ میں نے پوچھا، آپ فیکٹری آنے جانے کے لیے اپنی گاڑی استعمال کرتے ہیں؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، نارنجی رنگ کی فاکسی آپ ہی کی ہے؟ جی ہاں، میں آمد و رفت کے لیے وہی گاڑی استعمال کرتا ہوں۔ وقوعہ کے روز بھی آپ اسی فاکسی پر اپنے باس کے بنگلے پر پہنچے تھے؟ جی ہاں بالکل۔ اور فاکسی آپ نے مقتول کے بنگلے کے باہر کھڑی کر دی تھی؟ ظاہر ہے، اور کہاں کھڑی کرتا؟ میں نے پوچھا۔ اس روز آپ باقاعدہ کسی پروگرام کے تحت اپنے باس کے بنگلے پر پہنچے تھے یا یہ ایک اتفاق تھا؟ یہ اتفاق نہیں تھا، بلکہ باس نے مجھے خود بلایا تھا۔ کوئی ضروری کام ہوگا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر ضروری کام کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا، وہ 22 دسمبر کی رات تھی، دوسرے روز چھٹی تھی۔ چھٹی کے روز ہم نے ایک پارٹی کو کیش پیمنٹ کرنا تھی۔ میں وہ رقم لینے کے لیے ہی عباسی صاحب کے پاس پہنچا تھا۔ عباسی صاحب نے دن میں بینک سے وہ رقم نکلوا لی تھی۔ وہ کتنی رقم تھی؟ پورے 5 لاکھ روپے، جو اتفاق سے ضائع ہونے سے بچ گئے تھے۔
جی ہاں جی کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا کیا وہ وہی 5 لاکھ روپے تھے جو سیاہ رنگ کے بریف کیس میں بند تھے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا اور اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے بتایا کہ یہ 5 لاکھ روپے سیاہ بریف کیس میں بند تھے اور چوری ہونے سے بچ گئے تھے۔ فدا حسین کی بر وقت مداخلت سے نہ صرف یہ کہ رقم محفوظ رہی تھی بلکہ اس نے ملزم کو قابو کر کے پولیس کے حوالے بھی کر دیا تھا۔ اس کی وضاحت ختم ہوئی تو میں نے سوال کیا، قریشی صاحب ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی پارٹی کو 5 لاکھ کی پیمنٹ کرنا تھی اور دوسری جانب آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دوسرے روز چھٹی تھی، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کوئی خاص ماجرا نہیں ہے جناب، وہ پر اعتماد انداز میں بولا۔ دراصل ہم کبھی کبھار چھٹی کے روز بھی فیکٹری کھول لیتے ہیں، ہم نے پارٹی کو فیکٹری ہی میں بلایا تھا۔ پارٹی مزید ایک دن صبر نہیں کر سکتی تھی ورنہ اتنی بڑی رقم بصورت کیش گھر میں رکھنے کی نوبت نہ آتی۔ وضاحت کا شکریہ قریشی صاحب، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، آپ نے تھوڑی دیر قبل وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ وقوعہ کے روز جب آپ مقتول فرید عباسی کے گھر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ گھر کے تمام افراد مقتول کے بیڈ روم میں جمع تھے۔ جی ہاں، میں نے یہی بتایا ہے۔ گھر کے تمام افراد سے آپ کی کیا مراد تھی؟ وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، میرا مطلب تھا مسز عباسی، فدا حسین اور دونوں بچے۔ آپ نے بتایا ہے کہ آپ کو ملازم فدا حسین کی زبانی اس سانحے کی خبر ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، مجھے فدا حسین نے ہی بتایا تھا۔ فدا حسین نے آپ کو یہ بات بنگلے میں داخل ہوتے ہی بتا دی تھی یا اندر مقتول کے بیڈ روم میں پہنچنے کے بعد آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تھی؟ اس نے جواب دیا، اس روز میرے لیے بنگلے کا گیٹ فدا حسین نے ہی کھولا تھا کیونکہ بنگلے کا مستقل چوکی دار صنوبر خان چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ فدا حسین نے بنگلے میں داخل ہوتے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ وہاں کیا واردات پیش آ چکی ہے۔ پھر آپ سیدھے مقتول کے بیڈ روم میں پہنچے تھے؟ جی ہاں، میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہاں آپ نے کیا دیکھا تھا؟ عباسی صاحب بیڈ روم کے فرش پر چت پڑے تھے، ان کا لباس خون آلود تھا اور وہ وقید حیات نہیں تھے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ مقتول بیڈ روم کے فرش پر چت پڑا تھا؟ وہ جلدی سے بولا، بیڈ روم کے فرش پر میری مراد بیڈ روم کا قالین تھا۔ میں آپ کی مراد سمجھ گیا تھا، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، ذرا سوچ کر بتائیں، مقتول بیڈ روم کے فرش پر کس جگہ پڑا ہوا دکھائی دیا تھا؟ بیڈ روم کے عین وسط میں نے اچانک پوچھا۔ وقوعہ کے روز ملزم آپ سے ملنے آیا تھا؟ جی ہاں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ پھر وہ سنبھل کر بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ملزم مجھ سے ملنے کیوں آنے لگا؟ وہ تو بنگلے میں ایک بیڈ روم کے اندر بند تھا، آپ نے اسے بیڈ روم میں جا کر دیکھا تھا؟ جی ہاں، دیکھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے پولیس کو فون کر دیا تھا؟ جی ہاں۔ آپ نے پولیس کو فون کتنے بجے کیا تھا؟ 8 بجے۔ پولیس جائے وقوعہ پر کتنے بجے پہنچی تھی؟ کم و بیش 15 منٹ بعد، یعنی 8:15 بجے آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، جب آپ نے مقتول کو اس بیڈ روم میں فرش پر چت پڑے دیکھا تھا تو اس وقت آپ کو بیڈ پر کچھ پڑا ہوا دکھائی دیا تھا؟ وہاں رقم والا بریف کیس رکھا ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، پولیس نے بنگلے پر پہنچ کر سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ انہوں نے سب سے پہلے ملزم کو گرفتار کیا تھا جسے ایک خالی بیڈ روم میں بند کر دیا گیا تھا۔ جی ہاں۔ کیا آپ بھی پولیس پارٹی کے ساتھ اس بیڈ روم میں پہنچے تھے جہاں ملزم کو بند کیا گیا تھا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس وقت ملزم کی حالت کیسی تھی؟ کیا وہ ہوش میں آ چکا تھا؟ وہ نیم بے ہوش تھا، جمیل قریشی نے بتایا۔ پولیس افسر کی ٹھوکر سے ہوش میں آ گیا تھا۔ جب آپ پہلے بیڈ روم میں گئے تھے تو وہ مکمل بے ہوش تھا، میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ یعنی پولیس کے آنے سے پہلے آپ نے ملزم کو نہیں دیکھا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، قریشی صاحب، سوال تو پیدا ہو چکا ہے جناب۔ وہ الجھن آمیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔
میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ آپ نے بیڈ روم کے اندر جا کر ملزم کو دیکھا تھا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پولیس کی آمد کے بعد پہلی مرتبہ ملزم کو پولیس کی معیت میں دیکھا تھا۔ آپ کی کون سی بات کو درست تسلیم کیا جائے؟ آپ خام خواہ بات کو گھما پھرا کر بیان کر رہے ہیں۔ وہ مصنوعی خفتی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، میں نے ملزم کو پہلی مرتبہ پولیس کی موجودگی میں ہی دیکھا تھا۔ آپ نے میری بات سمجھنے میں غلطی کی ہوگی۔ چلیں یہ بتائیں، میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا، جب آپ نے پولیس کی موجودگی میں ملزم کو دیکھا تو فوری طور پر پہچان لیا ہوگا؟ جی ہاں، جی نہیں۔ وہ گڑبڑا کر پھر لکنت آمیز لہجے میں بھلا اسے کیسے پہچان سکتا تھا؟ میں نے تو اسے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ میں نے سوالات کا رخ تبدیل کرتے ہوئے تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کر دیے۔ قریشی صاحب، آپ کے بیان کے مطابق آپ نے جب پولیس کو فون کیا تو اس وقت 8 بجے تھے؟ جی ہاں، میں نے یہی بیان کیا ہے۔ اور اسی وقت آپ جائے وقوع پر پہنچے تھے؟ جی ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا اس وقت آپ سیدھے گھر سے ہی آ رہے تھے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، قریشی صاحب، میری معلومات کے مطابق آپ وقوع کے روز ٹھیک 6 بجے شام یعنی کم و بیش مغرب کے وقت اپنے گھر سے نکلے تھے۔ میں اپنی ان معلومات کو ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ آپ ذرا معزز عدالت کو یہ بتائیں کہ نارتھ ناظم آباد سے PECHS تک پہنچنے میں آپ کو 2 گھنٹے کیوں لگے، جبکہ یہ فاصلہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے؟ بقول آپ کے آپ گھر سے سیدھے مقتول کے بنگلے پر پہنچے تھے۔ پہلی مرتبہ اس کے چہرے پر مجھے گھبراہٹ کے تاثرات نظر آئے۔ اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کھردرے لہجے میں کہا، آپ تو بال کی کھال نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جناب، یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا، آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ وہ بولا، میں راستے میں ایک اسنیک بار پر رک گیا تھا، مجھے کچھ بھوک محسوس ہو رہی تھی، میں نے وہاں سے ایک سینڈوچ اور کافی لی تھی۔ کیا آپ اپنی بات کو ثابت کر سکتے ہیں؟ آپ سینڈوچ اور کافی کا بل معزز عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ میں نے بل سنبھال کر نہیں رکھا۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ نے عدالت میں اپنی موجودگی کا یقین دلایا۔ وہ اپنے گواہ کی حمایت میں گویا ہوا، جناب عالی، وکیل صفائی استغاثہ کے معزز گواہ کو خام خواہ ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اول تو چھوٹے موٹے اسنیک بار اور کافی ہاؤس بل وغیرہ کا تکلف ہی نہیں کرتے۔ گواہ نے بل سنبھال کر نہ رکھنے کا اقرار کیا ہے۔ میں نے وکیل سرکار کی بات کاٹ کر کہا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسنیک بار والوں نے بل ضرور دیا ہوگا۔ وکیل استغاثہ نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے، مگر وہ بل کوئی اتنی زیادہ اہم دستاویز نہیں تھا جسے گواہ کسی لاکر میں رکھوا دیتا۔ جناب عالی، میرے فاضل دوست کے اس طفلانہ سوال کا کیا جواز ہے؟ میں نے کہا، عدالت میں گواہ یا ملزم پر جرا کے دوران ہر قسم کا سوال کیا جا سکتا ہے، اس میں طفلانہ یا بزرگانہ کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی۔ گزشتہ پیشی پر آپ نے میرے موکل کو ہر طرح کے سوالات سے گھیرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں کہا۔ میرے فاضل دوست غیر موزوں الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے تو ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب، میں نے تو وکیل استغاثہ کی ایک بات کا جواب دیا تھا۔ اگر انہیں میرے الفاظ سے ٹھیس پہنچی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ میں نے محسوس کیا جج بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آج عدالت میں ہمارا کیس ذرا تاخیر سے لگا تھا اور عدالت کا وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی رہ گئے تھے۔ جج نے ہماری باہمی نوک جھوک کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھ سے سوال کیا، بیگ صاحب، آپ گواہ سے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں؟ آف کورس یور آنر، میں نے سر جھکاتے ہوئے کہا، پھر کٹہرے میں کھڑے جمیل قریشی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ قریشی صاحب، آپ کی تعلیم کہاں تک ہے؟ خاصا جھنجھلایا ہوا بولا، گھر سے اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی تک ہے۔ جج نے اسے ڈانٹ پلائی، مسٹر قریشی، عدالت کے وقار کا خیال رکھو۔ بیگ صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ وہ لا تعلقی امیز لہجے میں بولا، میں نے کیمسٹری میں MSc کیا ہے۔ ماشاء اللہ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ وہ ناگواری سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، جنرل منیجر صاحب،
آپ نے کیمسٹری میں ماسٹر کیا ہے اور سونے پر سہاگا یہ کہ آپ ایک دوا ساز کمپنی میں ایک نہایت اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ ادویات اور ان کے استعمال کے بارے میں تو آپ کو کافی معلومات ہوں گی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے ہائیڈروجن کا ایمپیول اپنی جیب سے نکالا اور گواہ کو دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ انجیکشن کس کام آتا ہے؟ اس نے مذکورہ ایمپیول میرے ہاتھ سے لے لیا اور بغور اس کا معائنہ کرنے کے بعد ایمپیول مجھے واپس دیتے ہوئے جواب دیا، یہ انجیکشن مختلف مریضوں کو مختلف شکایات میں دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ان شکایات کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ اعصابی ترسیل سے ہو۔ بنیادی طور پر یہ انجیکشن نیورو ٹرانسمیشن کی بحالی کے لیے دیا جاتا ہے۔ تھینک یو مائی ڈیئر وٹنس۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے دلائل کے لیے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔